بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج جس ٹاپک پہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سندھ گورنمنٹ کی بے حسی اور بے غیرتی، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے وہ کریں گے ہمارے ڈاکٹرز اور ہماری انسانیت۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں کے اندر ایک بچے کو کتے نے کاٹا لڑکانہ کے اندر، اور اس وہاں پہ لڑکانہ میں جہاں پہ پیپلز پارٹی 30 سال سے راج کر رہی ہے، جو ان کے وہ جو پارٹی کا جو بانی ہے وہ اس کا آبائی شہر ہے، وہاں پہ 30 سال سے یہ لوگ راج کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں سندھ صوبے کے اوپر، لیکن یہ بے غیرت آج تک وہاں پہ ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے کہ اس بچے کا وہاں پہ علاج کر سکیں، اور وہاں پہ مجبوراً اس کو ایک جعلی سی ویکسین لگائی گئی، اور اس کے بعد اس کو کراچی میں لایا گیا انڈس اسپتال میں، 10 سال اپنا زیر علاج رہ کے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں روز ہوتے ہیں، ہم خبروں میں اس کو سنتے ہیں اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بس اس کو ایز اے تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں لیتے۔ کیونکہ ہمارے اوپر جب تک یہ نہیں بیتتی تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا کہ وہ دوسرے کے اوپر جو بیتی ہے اس کو کیسی فیلنگ ہو رہی ہوگی، اور ہم صرف کہتے رہتے ہیں کہ یار اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا ہے، ملک بالکل تبدیل نہیں ہونے والا ہے، یہ حکمران ہمارے اوپر حکومت کرتے رہیں گے اور ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم خود ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے اسٹیپ نہیں لیں گے، اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، تو یہ ہمارے اوپر ایسے مسلط رہیں گے جیسے پچھلے 30-40 سال سے ہمارے اوپر مسلط رہے، اور آئندہ بھی 30-40 سال تک یا صدیوں تک، جیسے ایک مرتا ہے اس کا بیٹا آ جاتا ہے، وہ مرتا ہے اس کا بیٹا آ جاتا ہے، یہی بے غیرتی ہماری پورے پاکستان میں ہر سیاسی پارٹی کے اندر تقریباً ہی موجود ہے، سوائے چند ایک کے، کیونکہ ابھی تک وہ مرے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ شروع تو۔ اور جب ان کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا خبروں کے اندر، ARY چینل نے ان سے جب ان کے بجٹ کے بارے میں، جو خربوں کا ہیلتھ بجٹ ہے ان کو ملا، اس کے بارے میں ان سے بات کی، تو انہوں نے اس کے اوپر ان کے خلاف بدتمیزی، گالیاں، وال چاکنگ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حرکتیں شروع کر دی۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کب تک ہم یہ برداشت کرتے رہیں گے، ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ بیچارہ اس سے پہلے میرے خیال ہے 2 ہفتے پہلے کا ایک کیس ہے، وہ بچہ نازم آباد سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بائک پہ آگے بیٹھ کے ٹنکی پہ اپنے گھر جا رہا تھا، اور پتنگ کی ڈور سے اس کی گردن کٹ گئی، اور جب اس کو عباسی شہید ہاسپٹل لے کے گئے تو 3 گھنٹے تک ڈاکٹرز نے اس کو دیکھنے کی زحمت نہیں کری۔ اس کی ماں چلاتی رہی، روتی رہی، دھاڑے مار مار کے اپنا دوپٹہ اس کی گردن پر رکھ گئے کہ اس کا خون رک جائے، لیکن وہ اس پہ جابر نہ ہو سکا، اور آخر 3 گھنٹے بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ مجھے شرم اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ، اور خصوصاً جو مقدس پیشے سمجھے جاتے تھے وکالت کے، پولیس کے یا ڈاکٹر کے، وہی ہمارے قاتل بنے ہوئے جو ہمیں زندہ مار رہے ہیں۔ اور یہ جو محاورہ جو ایسے ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسپتال سے، عدالت سے اور تھانے سے بچائے، واقعی اس کا اثر نظر آتا ہے کہ کیا حشر ہے۔ اور یہ ہر اسپتال کی تقریباً یہی حالت ہے کہ ہم بے غیرت، ہم ایک اس سے ایک عمل کے نام سے ایک بچی پہلے جو ہے انتقال ہوا، اس کے نام سے پارلیمنٹ میں بڑی بحث ہوئی، اور ایک قانون بنایا گیا کہ اب اگر کوئی بھی ایمرجنسی میں پیشنٹ لے کے آیا جائے گا تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، پولیس رپورٹ کا ویٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہاں پہ قانون تو بنتے ہیں لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتے، تو بڑے افسوس اور صدمے کی بات ہے کہ دنیا میں ہم ویسٹ کو ہر چیز میں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر ہم ان قانون کو امپلیمنٹ نہیں کراتے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی مل کے اپنی آواز اٹھائیں اس گندے اور غلیظ سسٹم کے خلاف، تاکہ اس معاشرے کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکیں، اور اس معاشرے کے اندر ہم تبدیلی لے کے آ سکیں۔ لیکن میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ہم صرف یہ ساری باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے نہیں آتے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور ہر بندہ یہ کہتا ہے یار اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم وہی حرکت خود کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ بارش کا اگر ہر قطرہ یہ سوچے کہ میرے اکیلے برسنے سے کیا ہوگا، تو وہ دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، لیکن جب وہ ایک ساتھ مل کے برستے ہیں تو طوفان آ جاتا ہے اور دنیا کے میں سیلاب آ جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مل کے کام کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور ان بے غیرتوں کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ ان کو کوئی شرم، مجھے امید تو نہیں ہے ویسے کہ ان کو کوئی شرم آئے گی، لیکن ان کو کم سے کم ان کو ذلیل کیا جائے ہر پلیٹ فارم پر، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ اور آپ بھی اس میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں، اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں، اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے ان کے خلاف آواز اٹھا کے اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔